بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگوں سپورٹ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. رانا ثناءاللہ نے کی اہم اسٹیٹمنٹ دی اور چند انکشافات کیے ہیں سلیم صحافی کے پروگرام میں. یاد رکھیے گا, میں نے ایک بات آپ کو کہی تھی چند روز پہلے کہ رانا ثناءاللہ کو جاوید لطیف ہو گئے, اسحاق ڈار صاحب ہو گئے, یہ کچھ بھی اسٹیٹمنٹ دینا, ایون کہ احسن اقبال صاحب, ان کی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ہو, اس کا مطلب یہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے. تو آج انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں اور ایک اہم اسٹیٹمنٹ دی ہے مذاکرات کی خان صاحب کی, اور انہوں نے قبول کر لی ہے کہ عمران خان تو ایک حقیقت ہے. سب سے پہلے یہ مکمل گفتگو سنیں, اس کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہیں. تو گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے ماحول کو سازگار بنانے کے لیے اس پہ سوچا جا سکتا ہے کہ عمران خان کو ضمانت پر رہا کیا جائے؟ نہیں, سوچا نہیں جا سکتا, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور مائی لیڈر پی ایم ایل این لیڈر میاں نواز شریف اس بات کے لیے تیار ہے. نہیں, وہ تو تیار ہے, لیکن اس کے لیے عمران خان کو رہا کیا جا سکتا ہے. دیکھیں جی, اور ان کی رہائی کے بغیر تو وہ ماحول نہیں بن سکے گا نا. دیکھیں, اگر اس کے اوپر اتفاق ہو تو پھر جو ہے وہ کوئی بھی عمل جو ہے وہ اس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ناگزیر ہو سکتا ہے یا اس کے لیے جو ہے وہ کوئی مشکل ہو سکتی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب یہ کہیں کہ پہلے یہ کریں, اس کے بعد پھر یہ کریں, اس کے بعد پھر یہ کریں, تو پھر میں یہ کروں گا, ایسے تو نہیں ہو سکتا. غیر مشروط ڈائلاگ جب بھی ہوگا غیر مشروط ہوگا. عمران خان صاحب آج کہیں کہ جی میں غیر مشروط گریٹ یا گریٹر ڈائلاگ کے لیے جو ہے وہ میں تیار ہوں, اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ میں. اب دیکھیں نا, پیپلز پارٹی ایک حقیقت ہے, پی ایم ایل این ایک حقیقت ہے, پی ٹی آئی بھی ایک حقیقت ہے, عمران خان صاحب بھی ایک حقیقت ہے. لیکن وہ مانیں میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب بھی ایک حقیقت ہے, وہ اکیلے حقیقت نہیں ہے. تو گرینڈ ڈائیلاگ میں صرف سیاسی جماعتیں ہوں گی یا کہ اس میں ادارے بھی ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ اگر تو پولیٹیکل ڈائیلاگ ہے تو اس میں تو سیاسی جماعتیں ہی ہوں گی, اور سیکنڈ سٹیج کے اوپر جو ہے وہ ادارے ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس کو گریٹر ڈائیلاگ کا دینا ہے, جو کہ ضرورت ہے اس وقت کی, تو اس میں تو پھر ادارے شامل ہونے چاہیے, اور شامل ہوں گے تو پھر تبھی بات بنے گی. اور اس کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ اس کا ایجنڈا جی, اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مین ٹارگٹ کیا ہوگا اس گریٹ ڈائیلاگ کا؟ کیا مین ٹارگٹ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ الیکشن. 70 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک ہم جمہوریت کی بنیاد جو الیکشن ہے ان کے فری اور فیئر انعقاد کے اوپر کہ کیسے ہوگا, اس کے اوپر ہم متفق نہیں ہو سکے, اس کو ہم کروا ہی نہیں سکے. 1962 سے آپ شروع ہو جائیں, جب الیکشن ہوا تھا ایوب خان کا اور محترمہ فاطمہ جناح کا, یہ 2024 تک آ جائیں, ہر الیکشن کے بعد ایک شور ہے. وہ 77 لے لیں یا 2018 لے لیں یا 2024 لے لیں. ایک تو اس کے اوپر سب کو متفق ہونا چاہیے, اور اس کا کوئی حل کوئی مشکل نہیں ہے اگر بیٹھ کے تلاش کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ اداروں کا کردار اور ہمارا جو انصاف کا نظام ہے, جوڈیشل سسٹم, جس کے اوپر پہلے بھی بات کی ہے, یہ ایسا نظام ہے کہ اس میں تو کسی کو زندگی میں انصاف مل ہی نہیں سکتا. تو یہ دو بنیادی چیزیں ہیں, لیکن جب کوئی بیٹھیں گے تو پھر کوئی تیسری, چوتھی, پانچویں چیز کے اوپر کوئی قدغن تو نہیں ہے, بات ہو سکتی ہے. خط لکھی ہے تو اس میں حکومت نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ حکومت اس کے اوپر کیا ایکشن لے سکتی ہے؟ انہوں نے کوئی نامزد کیا ہے کسی کو کہ جی یہ سلیم صحافی صاحب نے یہ کیا ہے, تو لہذا حکومت جو ہے وہ سلیم صحافی صاحب کو جو ہے وہ کٹہرے میں لے ہے کہ جی آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ انہوں نے اب عام میں بات کی. ایسے اداروں کو نامزد کیا ہے جس کے سربراہ وزیر اعظم ہیں. نہیں تو پھر تو ایسے اداروں کو نامزد کیا ہے, وہ اداروں میں تو سینکڑوں لوگ ہیں, ہزاروں لوگ ہیں, ان ہزاروں لوگوں کو تو نہیں پکڑا جا سکتا. یا تو یہ ہے نا کہ وہ نامزد کریں, بلکہ اس سے پہلے جب نامزد کیا تھا کسی نے, شوکت صدیقی صاحب نے نامزد کیا, لوگوں کے نام لیے, اس وقت عدلیہ کا کیا کردار تھا, اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان کا کیا کردار تھا, اس وقت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا کیا کردار تھا؟ کیا وہ اس دباؤ کو لانے میں شامل نہیں تھے؟
یعنی عدلیہ کے اوپر دباؤ جو ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ایجنسیز نہیں ڈالتی ہوں گی، لیکن کیا یہ صرف ایجنسیز ڈالتی ہیں؟ لیکن اب آپ کیسے کریں گے؟ اب تو آپ کے پاس 2/3 میجارٹی بھی نہیں رہی جو نہیں تو اس میں پیپلز پارٹی کو اس میں کیا نا، پیپلز پارٹی کہہ رہا ہوں جو کیونکہ مخصوص نشستوں والے جو اضافی آپ کو ملے چلیں وہ خیر وہ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، وہ فیصلہ 4 جون سے سماعت شروع ہونی ہے، اگلے 1 ہفتے میں فیصلہ ہو جائے، لیکن چلیں اس کو چھوڑیں۔ جو سنی اتحاد کونسل ان کو کیا پرابلم ہے اس سے؟ اگر چیف جسٹس کا مدت ملازمت میں جو ہے وہ جو چیف جسٹس کی ٹینیور کا تعین ہو جاتا ہے۔ جی گفتگو آپ نے سنی، اس میں چند چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں۔ ایک تو یہ جو صحافی ہیں سلیم صحافی، یہ ایک ٹاؤٹ صحافی ہیں، یاد رکھیے گا عمران خان صاحب نے جو ایک سائفر لہرایا تھا نا، تو اس پر انہوں نے اس کا بڑا مذاق اڑایا تھا۔ انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے یہ کس چیز کا سائفر اور کیسا سائفر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک انکشاف بھی کیا تھا کہ اگر یہ سائفر حقیقت ہوا نا تو میں صحافت چھوڑ دوں گا۔ اب سائفر تو حقیقت ثابت ہو گیا کیونکہ عمران خان صاحب جیل میں، اور لیکن یہ صحافت اب بھی کر رہے ہیں، تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی زبان نہیں کیا ہے۔ جب سائفر ایک حقیقت ثابت ہو گیا تو اس میں انہوں نے اپنا بیانہ ہی تبدیل کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ سائفر آپ نے دیکھا کیسا ہوتا ہے، سائفر تو وائٹ رنگ کا ہوتا نہیں ہے، عمران خان صاحب نے کیا لے رہا تھا، سفید کاغذ لے رہا تھا، تو وہ تو کاغذ تھا، سائفر تو ہوتا ہے لائٹ یلوئش رنگ کا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس طرح سے اپنا بیانیہ تبدیل کیا تھا۔ تو یہ ان کا جو ٹرینڈ ہے، یہ ایک ٹاؤٹ صحافی، ایک لفافہ صحافی ہیں، اور یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ عمران خان تو ایک دن بھی جیل نہیں کاٹ سکتا، اور باجوہ نے سب سے بڑی غلطی کی عمران خان صاحب کو لا کر، یعنی کہ باجوہ نے یہ تو غلطی کر دی کہ وہ عمران خان صاحب کو لے کر آئے، لیکن باجوہ نے یہ غلطی نہیں کی کہ وہ اس سے پہلے نواز شریف وغیرہ اس کو لانے کا سوچ رہے تھے، شہباز شریف کو لانے کا سوچ رہے تھے۔ اچھا اس پہ یہ بالکل چپ سادے ہیں، کیونکہ باجوہ کی پہلی چوائس تو شہباز شریف صاحب تھے، اس پر ان کے منہ سے چوں نہیں نکلتی۔ رہا سوال عمران خان کے، عمران خان کو لے کر آیا تو اس پر یہ بولتے ہیں کہ باجوہ کی چوائس عمران خان تھی، جو کہ باجوہ کا غلط فیصلہ تھا۔ بہرحال یہ عوام کا فیصلہ تھا، عوام لے کر آئی تھی عمران خان صاحب کو، اور دوبارہ بھی عوام ہی لے کر آئی ہے 8 تاریخ کو۔ فرق یہ ہے کہ کچھ ٹیکنیکل ایررز ہو گئے تھے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں وہ ٹیکنیکل ایرر کیا تھا جس کی وجہ سے عمران خان پیچھے ہو گئے اور ہمارے اوپر PDM دوبارہ مسلط کر دی گئی 2.0 جس کا نام ہے۔ اور یہ جو 8 تاریخ کو جو انتخابات ہوئے تھے نا، IMF نے بھی اس کی رپورٹ شائع کر دی، اور اس میں اس نے اعتراف کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب اس الیکشن میں ان تمام پارٹیوں سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اب میں تو رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان پہ، تو یہ وہی رانا ثناء اللہ ہیں جو کہتے تھے ہم تو اس کے فتنے کا سر کچل دیں گے، تو اب ایسا کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ ہم تو مذاکرات کرنے کو تیار ہیں۔ آپ تو اس کا سر کچلنے جا رہے تھے اور اب آپ اس سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں۔ ان کو پتہ چل گیا کہ عمران خان ایک حقیقت ہے۔ یہ جو عوامی مینڈیٹ ہے نا، عوامی جو رخ ہے، یہ اب ان کو سمجھ میں آئی ہے۔ اس سے پہلے یہ اندھے بہرے لولے لنگڑے گانے ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں ایک سپورٹ تھی، ایک سہارا تھا، اسٹیبلشمنٹ کا سہارا تھا، یہ آنکھوں کے تارے بنے ہوئے تھے۔ تو اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی جو کمانڈ ہے، جو ان کے سربراہ، ان کے جانے کا وقت آ گیا، ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا، تو اب ان کا بھی وقت آ گیا آنکھیں دکھانے کا۔ جب آنکھیں دکھانے کا وقت آیا تو بیک ہینڈ پہ کچھ تو چاہیے۔ ابھی یہ عمران خان صاحب سے اپنے لیے ڈیل کرنا چاہتے ہیں، اپنی فیس سیونگ کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے بھی مذاکرات جب یہ کریں تو اس میں چند مطالبات رکھیں کہ بھائی ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ عمران خان صاحب اگر کہتا ہے نا کہ اسے حکومت لینی ہے تو بھائی آ جائے، آڈٹ کرا لے، اس ظاہر ہے جب آڈٹ کرائے گا فارم 45 فارم 47 کا، تو یقیناً عمران خان صاحب کی پارٹی کی فتح ہو جانی ہے، تو عمران خان صاحب کی حکومت آ جانی ہے۔ لیکن ان کو چند گارنٹیاں چاہیے نواز شریف صاحب کو کہ بھائی یہ ہمیں نہ چھیڑے، نہ یہ کوئی قوانین بنائے، اور اگر قوانین بناتا ہے تو ایسے بنائے جس میں ہمارے یعنی کہ نون لیگ کا اس میں کوئی لینا دینا نہ ہو، ان پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، چاہے وہ نیب ہو یا پھر سوشل میڈیا ہو، جو قوانین کرنا چاہتے کریں۔ اور رہا سوال یہ کہ کچھ ایسی فیس سیونگ دی جائے کہ ہمارا یہاں پر آنا جانا لگا رہے، ہم اپنی سیاست کرتے رہیں، بس ہمیں چھیڑنے والا کوئی نہ ہو۔ تو اصل میں عمران خان صاحب سے بھیک یہ لوگ مانگ رہے ہیں، جو یہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان ڈیل کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب ابھی DG SPR صاحب نے ایک معافی کا مطالبہ کیا تھا جو کہ وہ مکمل بڑھ چکا ہے۔ عمران خان صاحب نے بولا میں تو معافی نہیں مانگنے والا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے 9 مہینے چاہیے، 9 سال بھی یہاں پر رکھے نا، میں تو رہنے کے لیے تیار ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں حقیقی آزادی کے لیے نا 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور نہ ہی اپنی قوم کو کبھی جھکنے دوں گا۔ یہ عمران خان صاحب کا مکمل بیان ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی جی، اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔